سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے۔ ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد یقیناً خواتین کے ان حقوق کے حوالے سے بات کرنا ہے جن سے وہ آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں محروم نظر آتی ہیں۔ بات اگر کی جائے امریکہ کی تو امریکہ میں یقیناً خواتین ہمیں ایک مضبوط اور بااختیار خاتون کے طور پر نظر آتی ہیں، لیکن جنوبی ایشیائی ممالک میں آج بھی خواتین کو وہ حیثیت نہیں حاصل جس کی وہ متقاضی ہیں اور جس کے لیے ان کے حقوق کی بات کرنے کے لیے خاص طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ امریکہ میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یوں تو مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے خصوصی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن انہی میں ایک تنظیم وومن ٹو وومن کے فورم کے نام سے موجود ہے اور اس تنظیم کی جانب سے بھی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سال وومن ٹو وومن فورم سے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے موقع پر کس طرح کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام میں کیا کچھ خواتین کے لیے موجود ہوگا، ساتھ ساتھ کس طرح کی خواتین اس تنظیم میں شامل ہیں، اس پر بھی کچھ بات چیت کریں گے اور کہاں کہاں کی خواتین کے لیے اس فورم سے لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور کام کیا جاتا ہے ان کے لیے اور ان کے مسائل پر بات کرنے کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینل ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں چیئر پرسن وومن ٹو وومن جناب نصرت سہیل صاحبہ۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نصرت سہیل چیئر پرسن ہے وومن ٹو وومن کی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نصرت، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ ہر سال مارچ میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور آپ کے فورم سے بھی اس حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ اس سال آپ کے فورم سے اس ہونے والے پروگرام میں کیا کچھ نیا ہوگا اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ سمین، آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اپنے شو میں آنے کا اور انٹرنیشنل وومنز ڈے کے حوالے سے بات چیت کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ ہمارا چوتھا سال ہے انٹرنیشنل وومنز ڈے مناتے ہوئے، اور ہماری ٹیم جو ہے، جو کہ ساری کی ساری پاکستانی امریکن خواتین پہ کی ٹیم ہے، جس میں ہم کئی ممبرز ہیں۔ تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم امریکن بھی ہیں مگر ہماری روٹس پاکستانی ہیں، تو کیوں نہ اس اپنی خاص انیوژول آئیڈینٹی کو جتنے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے منایا جائے۔ تو آنے والے ہمارے پاس زیادہ تر پاکستانی امریکنز ہی ہیں، خواتین اور مرد حضرات دونوں، کیونکہ ہم اس کو کمیونٹی ایونٹ کہتے ہیں۔ اس میں ہم ہر سال پاکستانی امریکن خواتین جنہوں نے کوئی بڑے کام کیے ہیں، وومن امپاورمنٹ پہ کچھ کام کیا ہے، یا اور لوکل عورتوں کی بھلائی کے لیے کسی نان پروفٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، یا اپنے ہی کام میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس میں کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کو ایوارڈ کرتے ہیں۔ ایوارڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، ہم کمیونٹی سے کہتے ہیں کہ نامنیٹ کریں، جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایوارڈ حاصل کرنے کی حقدار خواتین ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک میل ممبر آف دا سوسائٹی کو بھی دیتے ہیں جو خواتین کی مدد کے لیے، خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک ایوارڈ کسی صاحب کو بھی جاتا ہے،
اور وہ کمیونٹی سے ہی نامینیٹ ہوتے ہیں. پھر ہماری اپنی ایک ہوسٹ کمیٹی ہے جو کمیونٹی کے ہی ممبر سے لی گئی ہوتی ہے. تو وہ لوگ اس پہ ووٹ کرتے ہیں کہ ہم 5 کون سے لوگوں کو ہم اوارڈ کریں. تو یہ ہمارے پچھلے 4 سال سے یہی ہو رہا ہے اور اس سال بھی ہم اس وقت نامینیشنز لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہماری ٹیم مل رہی ہے تو ہم اس میں اپنی ووٹنگ کریں گے ان ساری نامینیشنز کی. اچھا، تو یہ تو ہمارا ریگولر پروسیس ہے جو ہم ہر سال اپنی انٹرنیشنل وومنس ڈے میں کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز پیدا کریں یہاں کی خواتین کو ایک دوسرے سے مل کے، کیونکہ عورت ہی عورت کو مدد کر سکتی ہے، مگر ہم کیونکہ میل اورینٹڈ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو ہم یہ اویئرنیس بھی بڑھا رہے ہیں کہ میل ممبرز آف دا سوسائٹی بھی عورت کی مدد کر سکتے ہیں. امپاورمنٹ ہر ایک کمیونٹی ممبر عورتوں کو دے سکتا ہے. تو یہ نیٹ ورکنگ ایونٹ جو ہمارا انٹرنیشنل وومنس ڈے بن جاتا ہے انفارملی، اس میں مختلف طرح کی خواتین آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ بھی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، کیوں نہ ہم بھی اگلا اسٹیپ لے کے آگے بہتر کام کر سکیں. اور جو یوتھ ہے اور جو ینگر خواتین ہیں وہ ایسے کام کرنے والی خواتین سے لنک ہوتی ہیں. تو یہ ایک سمجھیں کمیونٹی کی چین سی بن گئی ہے، نیٹ ورک سی بن گئی ہے. اور اس موقع کو اب ہماری نیو جرسی کمیونٹی بہت انتظار اس ایونٹ کا کرتی ہے تاکہ جائیں اور ایک اچھے ماحول میں اچھے خوش و خرم طریقے سے نہ صرف ہم اپنے عورت ہونے کا کی سیلیبریشن کر سکیں بٹ آلسو گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. اچھا، آپ نے پوچھا تھا کہ ہم اس سال کیا خاص ایسی بات کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کی. آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ کووڈ کا زمانہ ہے اور 2 سال پہلے شروع ہوا تھا تو ہمارا جب دوسرا سال تھا اس سال ہمارے ایونٹ کے بعد اگلے ہفتے ہی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. تو ہم اپنا دوسرا ایونٹ تو کر پائے تھے پر تیسرا ایونٹ ہم نے اپنا ورچوئل کیا تھا یا کوئی 20 لوگوں کے ساتھ ملا کے پچھلے سال ایک چھوٹا سا ایونٹ کیا تھا. پر ہم اپنے ایونٹ میں مختلف پینلز بھی کرتے ہیں. تو پچھلے سال ہم نے پینلز آن لائن لے گئے. تو اس سال ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم آن سائٹ پینلز بھی لے رہے ہیں. مطلب جو لوگ آئیں گے ہم ایک چھوٹے 45 منٹ کے مختلف موضوعات پہ پینل پریزنٹیشنز کریں گے جس میں ماڈریٹرز ہوں گی، خواتین فرام ڈفرینٹ واکس آف لائف آ کر ان سوالوں کے جوابات دیں گی، جیسے اردو پڑھنا کیوں ضروری ہے امریکہ میں رہتے ہوئے، یا اگر خواتین بڑے بڑے کام کر رہی ہیں تو اپنی زندگی کو کیسے بیلنس کر رہی ہیں، ورک لائف بیلنس. اس طرح کے مختلف موضوعات پہ ہم اپنے پینلز کرتے ہیں اور اس میں کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے، کیو این اے ہوتا ہے آخر میں. مگر اس سال ہم اب یہ نیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک پارٹ اپنا ورچوئل کر رہے ہیں جس میں ہماری بڑی آڈینس شرکت کر سکتی ہے. پیپل فرام ہیوسٹن، کیلیفورنیا اور ایون فرام پاکستان can also come and take part in live Q&A جو ان کے سوال لیے جاتے ہیں اور جواب دیے جاتے ہیں. اور دوسرا حصہ ہم ان پرسن 6 مارچ کو انشاءاللہ کریں گے جو کہ ریگولر ہمارا 3 سال سے ایونٹ کا خاصا ہے. تو ہم اپنے اس ایونٹ کا نام اسی لیے انٹرنیشنل وومنس ڈے کانفرنس اینڈ گالا کہتے ہیں. اور شام میں گالا میں اصلی سیلیبریشن ہوتی ہے جس میں جیسے میں نے کہ کہا کمیونٹی کے اچھے اچھے لوگ آتے ہیں، ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ خود حصہ لیتے ہیں اور پھر اس سیلیبریشن میں آ کر اپنے اپنے رولز پلے کرتے ہیں. نصرت، آپ نے کافی تفصیل سے بتایا کہ اس سال ویمن ٹو ویمن کانفرنس اینڈ گالا میں کیا ہونے جا رہا ہے. جتنا پروگرام کی تفصیل بتائی گئی ہے تو یقیناً اس کی تیاری کے لیے بھی اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہوگا. تو کس طرح سے یہ تمام تر تیاری کی جاتی ہے پروگرام کی اور اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ محنت تو بہت لگتی ہے. ہم لوگ سمجھیے نومبر سے ہماری ٹیم مل رہی ہے پروگرام کا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے کے لیے. اور کہنے کو تو یہ ایک شام کا ایونٹ لگ رہا ہے اور دن بھر پینلز ہوں گے، کچھ لوگ بات چیت کر لیں گے اور ختم کہانی. مگر اصل میں کہانی جو ہے
اس کی تمہید باندھنے کے لیے ہمیں یہ سارے کام کافی پہلے سے کرنے پڑتے ہیں۔ اس وقت ہماری ایک ہوسٹ کمیٹی ہم نے کمیونٹی سے کوئی 25 لوگوں کی بنائی ہے، جس میں کچھ میل ممبرز بھی ہیں اور زیادہ تر فیمیل ہیں، اور یہ انہی میں سے ہیں جو ہمارے طرح کے کاموں کو شوق سے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں۔ کچھ خواتین اور دوسرے گروپس کا بھی حصہ ہیں۔ میں کیونکہ ایجوکیٹر ہوں اور مجھے پروجیکٹس ڈیزائن کرنا میں نے سیکھا ہوا ہے، میرے تعلیم کا حصہ رہا ہے، اور میں اب اس چیز کو پریکٹس بھی کرتی ہوں، تو لانگ ٹرم پروجیکٹس مجھے کرنا اسی طرح اتنا مشکل نہیں لگتا، پر کنٹینیوسلی کمیونٹی ممبرس کو انگیج کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ رہتا ہے، پر ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے میں نے کہا کہ چوتھا سال ہے، اور اس سال اب ہم نے ایک چیزیں اور ایڈیشنل ایڈ کی ہیں۔ ایک ایڈیشنل چیز جو ہم نے ایڈ کی ہے وہ ہے ٹیلنٹ شو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نہ صرف کمیونٹی کے لوگوں کے کاموں کو سیلیبریٹ کریں، بلکہ یہاں ایک سے ایک ٹیلنٹ موجود ہے، نعتیں پڑھتے ہوئے اور شعر و شاعری کرتے ہوئے، اور یوتھ بھی ہیں اور بڑے لوگ بھی ہیں، تو ہم اس میں سے کوئی 1.5 گھنٹے کا پروگرام اب ٹیلنٹ شو پہ بھی کریں گے، اور اس پہ کافی تیاری چل رہی ہے کہ ہم ایسے ٹیلنٹ لے کے آئیں جو ہڈن ٹیلنٹ ہیں، ابھی تک شاید میں بھی انہوں نے اپنے فیس بک پہ کر لیا ہو، اپنے گھروں میں گانے گا لی ہوں، نعتیں اپنے محفلوں میں پڑھی ہوں، مگر بڑے پلیٹ فارم پہ ابھی تک نہیں کیا۔ تو ہمارا اصل میں جو بڑا مقصد ہے وہ ایک لیڈرشپ پلیٹ فارم ڈیزائن کرنا ہے اپنی پاکستانی امریکن عورت کے لیے اور یوتھ کے لیے، اور اس میں کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، مگر ہو جاتا ہے۔ نصرت، یہ بتائیے کہ کووڈ کے دوران خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں، اور کووڈ کے دوران جو ایکسٹرا اچیومنٹس رہی ہیں ان کی، اس سلسلے میں بھی کیا اس پروگرام میں کچھ شامل ہے ان کو انکریج کرنے کے حوالے سے، یا کچھ ایسی خواتین جنہوں نے کووڈ کے دوران کچھ اپنی روٹین سے ہٹ کر کام کیا ہو لوگوں کے لیے، کیا ان کے لیے کسی قسم کی اپریسیشن موجود ہوگی؟ ابھی ہم پینل کے ٹاپکس لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی مہینہ پڑا ہوا ہے ہمارے ایونٹ میں، 1 مہینے سے زیادہ ہے بلکہ، تو پینل کے ٹاپکس ہم لے رہے ہیں، مگر انکریج ڈیفینیٹلی ہم اس کو کریں گے کہ ایک ٹاپک کووڈ سے ریلیٹڈ ہو۔ اب کووڈ اینڈ کمیونٹی ہو سکتا ہے، یا کووڈ اور اس کے ہیلتھ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم پہلے کر چکے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ، اور جو کہ بہت پاپولر ہوئے ہیں۔ ہم نے اس پہ 3 ایپیسوڈس کی تھیں، ہماری ٹیم میں ڈاکٹر عفت ہیں، ان کی مدد سے ہم نے ایک آرگنائز کیا تھا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف کووڈ، تو کیونکہ وہ بہت پاپولر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سیگمنٹ اس پہ بھی جائے گا۔ نصرت، آپ سے کچھ مزید بات بھی کریں گے اور کچھ مزید گفتگو کنٹینیو رکھنا چاہیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ چیئر پرسن ہے وومن ٹو وومن کی نصرت سہیل ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں، اور ہم خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ نصرت، یہ بتائیے کہ امریکہ میں ایک طویل عرصے سے آپ سماجی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، کیا آپ کی تنظیم صرف پاکستانیوں کے لیے کام کر رہی ہے، یا اس سے مختلف کمیونٹیز کے لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک یہ بات بتاتی چلوں، یہ میں نے بہت ٹائم کے ساتھ اور بہت غور کرنے کے بعد اور آبزرویشن کے بعد یہ آئیڈیا ڈیولپ کیا تھا، اور جس کو ویلکم کیا ہماری
کمیونٹی نے. یہاں پہ کئی کمیونٹیز ہیں، اور کیونکہ ہم دیکھیں پلورلسٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو کام تو باقی کمیونٹی ممبرس کے بغیر نہیں ہو سکتا. مگر ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے کلچرل طریقے ہیں پاکستانی، اس میں ہم عورتوں کو بہت زیادہ بولنے کے مواقع نہیں ملتے ہیں. اب تو خیر پاکستان میں بھی ٹاک شوز وغیرہ بہت خواتین کرنے لگی ہیں، پر میں ٹریڈیشنل پریکٹسز کی بات کر رہی ہوں. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ مواقع نہیں ہوتے ہیں، تو جو اچھا خاصا ٹیلنٹ ہے جو ڈیولپ ہو سکتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. میں بہت عرصے ایک ہندی اردو پروگرام رن کرتی تھی، تو اس میں کوئی 12 سال کیا. اس میں ہم ہندی اور اردو دونوں لینگویجز کے ایجوکیٹرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی ساتھ میں آتے تھے. سال کے آخر میں ہم اپنے اینڈ آف دا پروگرام فیسٹیوٹیز کرتے تھے. تو اس میں دیکھنے میں ہمیشہ یہی آتا تھا کہ جو انڈین بچے ہیں وہ مائک لے کے کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، اسٹیج پہ ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں. ہمارے پاکستانی بچے ذرا گھبرا کے اسٹیج پہ جاتے تھے، مائک پکڑتے ہوئے انہیں الجھن ہو رہی ہوتی تھی. پوڈیم پہ کھڑے ہیں تو پوڈیم پہ کھڑا ہونا نہیں آ رہا ہے. تو اس کا صرف ریزن یہ ہے کہ انڈین آرگنائزیشنز بہت ہیں اور وہ ان کے بچوں کے پاس بہت مواقع ہیں، اور جو ان کی پھر عورت کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں ہماری عورت کے پاس بھی مواقع نہیں ہیں، ہماری یوتھ کے پاس بھی مواقع نہیں ہیں. اور جیسے ہی ہم انٹیگریٹڈ اپروچ لیتے ہیں تو فوراً ہمارے بچے، کیونکہ ابھی ہماری کمیونٹی نے اس فیلڈ میں اتنا کام نہیں کیا ہے یا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنا کام نہیں کیا ہے، تو ذرا پریشان ہوتے ہیں آلریڈی ڈیولپڈ اینڈ ایوالوڈ کمیونٹیز کے ساتھ کھڑے ہو کے. تو وی اسٹارٹ گیٹنگ ڈائلیوٹیڈ. ہمارے ٹیلنٹ جو ہیں وہ اس طرح نظر نہیں آتے ہیں، اور دوسرے ہمارے کلچر بھی ڈفرینٹ ہے. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے صرف فوکس ڈریون کام کیا جائے، پاکستانی امریکن عورت کو اور یوتھ کو پلیٹ فارم دیں. اسی لیے ہم اس میں اپنی ٹیم میں ہم نے ابھی تک میل ممبرز ڈائریکٹلی نہیں لیے ہیں، کیونکہ بہت پاکستانی امریکن نیو یارک میں تنظیمیں ہیں جس میں مرد حضرات ہیں، اور وہ بہت کلچرلی بھی ان کو بولنے کی بچپن سے عادت ہوتی ہے، اور وہ مائک بھی پکڑتے ہیں تو بہت تفصیلاً بہت کیا کہنا چاہیے ایجوکیٹڈ ڈسکورس دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہماری عورت نہیں دے پاتی ہے. اینڈ دیٹس وائی دس پلیٹ فارم از بیسکلی ڈیزائنڈ فار پاکستانی امریکن وومن. مگر اگر ہمارے ساتھ کوئی آ کے بنگالی کھڑی ہو جائیں، انڈین، ریگولر امریکن، ہم ان کو اپنے فرینڈس کہتے ہیں اور ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ رکھ کر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. بٹ the focus is again, as I said, to give the platform to Pakistani American youth and women. نصرت، یہ بھی بتائیے کہ ہم پاکستانی خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع دینے کی بات کر رہے ہیں اور زیادہ بات پروفیشنل یا امپاورڈ خواتین کی جا رہی ہے، لیکن جو خواتین گھروں میں رہتی ہیں یا گھروں میں رہ کر کوئی کام کرتی ہیں، کیا آپ کے پلیٹ فارم سے بھی اس طرح کی کوئی خواتین فائدہ حاصل کر سکتی ہیں یا ان کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ آپ کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے؟ ہمارے پلیٹ فارم پہ، کیونکہ یہاں امریکہ میں ہر عورت کچھ نہ کچھ کرنے ہی لگتی ہے. بہت کم ہیں جو اس وقت صرف گھر میں کھانا پکا کے اور بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں اور ٹی وی دیکھتی ہیں. یہاں پہ اس طرح کے طریقوں کا رجحان نہیں ہے. تو چھوٹے چھوٹے اپنے جولری کا بزنس شروع کر لیا، کوئی کوکنگ کا بزنس شروع کر لیا، تو اسمال بزنسز چل رہی ہیں. اور اس کا بھی ہمیں ایکسپوجر اپنے وومن ٹو وومن کے اوپر دینا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کی الائنسز بنے تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو اپنا سپورٹ پرووائڈ کر سکیں. تو اس کے لیے ابھی تو ہم ایک بہت چھوٹے پیمانے پہ کرتے ہیں. ہمارا ایک وینڈرز، ہم اس کو شو کیس کہتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جگہ اتنی تو نہیں ہوتی ہے، کچھ خاص ہی وینڈرز آ پاتے ہیں، پر ہم کوشش کرتے ہیں فرام ڈفرینٹ واکس آف لائف وینڈرز آئیں اور ہمارے پروگرام میں ایز اے بزنس وومن سپورٹ کریں
اور ہمارے پروگرام کے مختلف چیزوں سے وہ لوگ بھی فوائد حاصل کریں. بٹ ڈاؤن دا روڈ آئی ووڈ لائک دیم ٹو اسٹارٹ کریٹنگ دیئر اون الائنسز. مطلب جیسے میک اپ آرٹسٹ بہت ہیں، ایک میک اپ آرٹسٹ کی الائنس بن جائے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کسٹمرز میں، اور مختلف میک اپ کی ورک شاپس کریں. اور ہر ایک کو اپنی فیلڈ کا زیادہ پتا ہوتا ہے. میں ان کی فیلڈ کے اندر جا کر ان کو اس طرح کی گائیڈنس نہیں دے سکتی. بٹ نمبر آف پاکستانی امریکن وومن وڈ اسٹارٹ ڈیولپنگ دیز کائنڈ آف آرگنائزیشنس. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بخود جو ہماری اسمال بزنس وومن ہے وہ بھی آگے بڑھنے لگے گی. نصرت، عمر رسیدہ خواتین کے لیے آپ کے پلیٹ فارم سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ میں خود ایک سینئر سینٹر ہے وہاں بہت ریگولرلی جاتی ہوں، اور ہم لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں شعر و شاعری پہ یا کبھی صوفی کلام پہ، جو بالکل بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو گئی ہیں اور چل پھر نہیں سکتی ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ کیا کر سکتی ہیں، تو وہ ان کے پاس اگر بچے لے کے جاؤ. ہم لوگ ہماری ایک اردو اکیڈمی ہے. ہم اردو اکیڈمی کے ایک دفعہ ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا تھا جہاں ہم اپنے بچے لے کے گئے تھے اور بچوں نے پرفارم کیا تھا ان کے لیے، اور پھر بڑے آنٹیز نے ان بچوں کے لیے گانے گائے تھے. تو وی ڈیڈ این ایکسچینج پروگرام بٹوین سینئرز اینڈ دا چلڈرن. اور مگر یہ پروگرام ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہاں رہتے ہوئے سینئرز جو ہیں وہ اپنے کام اتنے زیادہ خود تو کر نہیں سکتے. تو ہماری جیسی تنظیمیں ہی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرام ڈیزائن کر کے ان کو انگیج کرتی ہیں. مگر یہ IWD جو انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے اس میں صرف ہم انہیں انوائٹ ہی کرتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ ہمارے پینلز پہ بھی سرو کرتی ہیں. اگر کوئی پینل ایسا ہوا جس میں کہ اردو شاعری پہ بات ہو رہی ہے تو ہم کسی ایسی بڑی خاتون کو بلا لیتے ہیں جو اردو شاعری سے شغف رکھتی ہیں اور انہوں نے اس پہ کچھ کام کیا ہوا ہوتا ہے، تو دے کین گیٹ انگیجڈ ان آور پینل پریزنٹیشنز. وومن ٹو وومن فورم پاکستانی امریکن خواتین کو پروموٹ کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ تنظیم امریکہ میں ہے تو کیا یہ پاکستان میں موجود خواتین کے لیے بھی کوئی کام کر رہی ہے؟ جو خواتین پاکستان میں موجود ہیں اور وہ اس تنظیم سے منسلک ہونا چاہتی ہیں یا وہ چاہتی ہیں کہ اس تنظیم کے ذریعے پاکستان میں بسنے والی، پاکستان میں رہنے والی خواتین بھی کوئی فائدہ حاصل کریں، تو کیا اس کے لیے آپ کے اس پلیٹ فارم سے کچھ ہو رہا ہے؟ ابھی تو کیونکہ ہماری نان پروفٹ رجسٹرڈ یہاں پہ ہے، ابھی ہمارا فوکس پاکستانی امریکن عورت پہ ہی ہے. مگر ہمارا ایک پروگرام جو ہے سوات میں ہے جس میں ہم نے ایک اسکول لیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال اٹ اسکول لیا ہوا ہے، بٹ ذمہ داری لی ہوئی ہے. تو ہم یہاں سے اور وہاں پہ ایک لوکل NGO ہے سوات ریلیف انیشیٹو، تو ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ اس کا ایک چیپٹر امریکہ میں بھی ہے. تو ہم یہاں فنڈ ریز کرتے ہیں، اس آرگنائزیشن کو یہیں پاس آن کر دیتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ وہ اس لڑکیوں کے اسکول کو رن کرتی ہے. اچھا، اس لڑکیوں کے اسکول میں ووکیشنل پروگرامز بھی ہوتے ہیں. تو ہم کر تو رہے ہیں بٹ ایک اسکول لیا ہوا ہے. ایز آئی سیڈ کہ ہمارا فوکس ابھی یہاں کی ہی عورت ہے، اور ہم اگر وہاں پہ بھی کام بہت زیادہ کرنے لگے تو آئی مین ناٹ دیٹ کہ دروازے بند ہیں وہاں کی عورت پہ، کوئی آئیں انیشیٹو لیں، وی ول لو ٹو ورک ود دیم. پر مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہاں بھی بہت کام کرنے والا ہے. یہاں بھی ہماری عورت کو، ہمارے یوتھ کو بہت مواقع چاہیے، تو ہم اپنا فوکس بہت زیادہ ڈیورٹ نہیں کر رہے ہیں. نصرت، آپ ایک طویل عرصے سے سماجی کاموں میں مصروف ہیں اور بہت کچھ کر رہی ہیں، لیکن آپ مزید کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں مستقبل میں؟ اس حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ نہ صرف آپ کریں بلکہ آپ کو دیکھتے ہوئے اور دیگر تنظیموں کی جانب سے بھی وہ کام کیے جائیں؟ یہ جو کانفرنس ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو بھی کمیونٹی اپنے ایشوز کے بارے میں، اپنی سیلیبریشنز کے بارے میں، اپنے امپورٹنٹ جو کلچرل ایسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں بات چیت کرتی ہے، ڈسکورس کرتی ہے، وہ کمیونٹی اپنے
کمیونٹی کے لیے اس کی گروتھ کے لیے سیریس ہوتی ہے. مطلب کہ آل کمیونٹیز ایوالو وتھ ٹائم، بٹ جہاں بھی بات چیت کمیونٹی میں ختم ہو جائے تو یہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. ہمیں اپنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی کمیونٹی کی کلیکٹیو انٹلیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایسے ڈسکورس کرنا بہت ضروری ہے، اور خواتین کو اس میں انگیج رکھنا بہت ضروری ہے. ہم ہر وقت عاطف اسلم کے گانوں کی تو بہت باتیں کرتے ہیں، شادی بیاہ کی بھی بہت باتیں کرتے ہیں، مگر ہم کام کی باتیں ذرا کم کرتے ہیں ایز اے کمیونٹی. تو یہ جو ہم نے یہاں شروع کیا ہے، ہم تو نیو جرسی میں رہتے ہیں، نیو یارک نیو جرسی کے علاقے کو امپیکٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ کام میں چاہتی ہوں ڈاؤن دا روڈ یہ کنٹری وائڈ ہو. ہماری یہ کانفرنس جو ہے یہ کنٹری وائڈ کانفرنس بن جائے، جس میں ہر طرف سے لوگ آ کے حصہ لیں، اور یہ لمبی ہو، ایک دن کی نہیں ہو، یہ 2-3 دن پہ مبنی ہو، جس میں لوگ آئیں اور واقعی ریئل نیٹ ورکنگ کریں کہ کیلیفورنیا سے کوئی آ رہا ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ بہت زبردست کام ہو رہے ہیں، تو یہاں نہ آئیں، مے بی ہم کیلیفورنیا چلے جائیں. تو I meant to say کہ this should be a floater throughout the country where different نیو میکسیکو میں جو پاکستانی امریکن رہ رہے ہیں وہ حصہ لے سکیں، یا ایریزونا میں جو رہ رہے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ چلتا وہ حصہ لے سکیں. میرا خواب ہے یہ کہ ہم آگے یہ بھی کر سکیں. میں نے ابھی تو یہ کہا کہ ابھی ہمارا فوکس یہی ہے. ہمیں پتہ ہے، میں ایجوکیٹر ہوں، پاکستان میں تعلیمی اداروں کی بہت کمی ہے، ہائر ایڈ کی بھی اور اسکول لیول کے بھی، اور اسپیشلی رورل علاقے میں. تو میں چاہتی ہوں کہ پاکستانیوں کے ساتھ کسی طرح، اور وہاں کی لوکل آرگنائزیشنس کے ساتھ، اور جو رورل لوکل گروپس ہیں اور ان کے ساتھ انگیج ہوں، اور ہم ہر کونے کونے میں، جیسے امریکہ میں ہمیں ہر کونے میں ایک اسکول نظر آتا ہے بچوں کے لیے، پاکستان میں بھی ہم اسی طرح اسکول کھول سکیں. تو یہ میرا دوسرا خواب ہے کہ ہم پاکستان کی اس طرح مدد کر سکیں. اب پاکستان میں تو بہت زیادہ خواتین اور بچے جو یوتھ ہے وہ یہی کرتے ہیں نا کہ جیسے پڑھائی سے نکلے اور پڑھانے میں منسلک ہو گئے، مگر یہ شہروں میں زیادہ رجحان ہے. یہی رجحان اگر ہم کسی طرح ملٹیپلائی کر کے رورل ایریاز میں لے جائیں اور وہاں پہ گلی گلی گاؤں گاؤں ہم اسکول کھول لیں، تو دیکھیے گا پاکستان کی کیا شان نکلے گی. بہت شکریہ. نصرت سہیل ہمارے ساتھ موجود تھی، چیئر پرسن وومن ٹو وومن، اور ہم نے کچھ بات کی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، اور جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ آج بھی امریکہ میں گو کے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز کے خواتین کی، تو وہ جس طرح سے با اختیار اور جتنی خود مختار اور جتنی کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں، اب بھی امریکہ میں پاکستانی خواتین اتنی خود مختار یا اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہی بتائی جاتی ہے کہ جس معاشرے سے ان کا تعلق ہے، یا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، یا جس طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ابھی بھی وہ تھوڑا سا ہمیں دباؤ کا شکار نظر آتی ہیں. اور اسی چیز کو کم کرنے کے لیے اور خواتین کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وومن ٹو وومن فورم کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.